السلام علیکم ویورز، میرا نام عبدالغفور ہے اور آپ ڈیرا پراپرٹی دیکھ رہے ہیں۔ آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ بنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی زمین کی ملکیت حاصل کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں اور آپ کئی طریقوں سے جو ہے نا ملکیت کے مالک بن سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے انتقال ہے، رجسٹری ہے، مختار نامہ جسے پاور آف اٹرنی کہتے ہیں، سٹھا ہے، اسٹام، تو یہ کئی طریقوں سے آپ، اور جو ہے نا فائل ہے، تو کئی طریقوں سے آپ مالک بن سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو ہے نا تھوڑا ان کے ڈیفرنس بتاتا ہوں اور ان میں سے جو سب سے جو پاورفل چیز ہے وہ چیز آپ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ لاکھوں روپے ان کو پے کر رہے ہیں تو آپ کی ملکیت جو ہے نا اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ سب سے پہلی چیز، جب سوسائٹیاں بنتی ہیں تو سوسائٹیوں میں آج کل لوگ پلاٹ جو ہوتی ہے پہلے فائل ہوتی ہے، تو فائل جو ہوتی ہے اسے مطلب ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں اور فائل بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ اونر کو دیکھا کریں، اگر اس سوسائٹی کا جو اونر ہے وہ با اعتماد بندہ ہے، اور چونکہ آپ پہلے انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں تو وہ آپ کو ڈائریکٹ انتقال یا رجسٹری نہیں دیتے، کیونکہ آپ اس وقت اب ان کی انسٹالمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کا اونر اچھا ہے اور مطلب ادارہ جو ہے رجسٹرڈ ہے تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور بعد میں آپ اس سے انتقال یا رجسٹری کا ڈیمانڈ کریں گے جب آپ پیسے پورے کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو عام روٹین میں ہوتا ہے کہ انتقال کیا چیز ہے اور رجسٹری، اس میں لوگ بڑے کنفیوز ہیں کہ انتقال کیا چیز ہے اور رجسٹری کیا چیز ہے۔ تو میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ بیسیکلی دونوں سرکاری چیزیں ہیں، ایک پٹوار خانے میں ہوتی ہے انتقال اور دوسرے تحصیل میں ہوتا ہے، رجسٹرار کرتا ہے، دونوں سرکاری لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں اسٹامپ لگتے ہیں رجسٹری کے اندر اور وہاں پر ڈائریکٹ جو ہے نا پٹوار خانے کے رجسٹر کے اوپر جو ہے نا انتقال ہوتا ہے، اور اس میں فیس ہوتی ہے، تقریباً فیس دونوں کی برابر ہے، انتقال کی فیس اور رجسٹری کی فیس دونوں برابر ہے، کچھ ہی یعنی کہ 1000-2000 اوپر نیچے، باقی سارا ان کی فیس سرکاری جو ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بیسیکلی ان دونوں میں ڈیفرنس بتا دیتا ہوں کہ انتقال کیا چیز ہے اور رجسٹری کیا چیز ہے۔ انتقال میں یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک موضع ہے، وہاں پر مطلب کھاتا ہے، اس میں 50 کنال زمین ہے۔ اب آپ نے کسی سے کہا کہ مطلب 250 نمبر کھاتا ہے، اور اس نے اس میں پھر اسے آپ نے کہا کہ مطلب 9 مرلے کا پلاٹ ہے، تو وہ آپ کو اسی کھاتے میں سے 9 مرلے کا انتقال دے دیتا ہے۔ اس میں محل وقوع بالکل کریکٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو مطلب وہ نہیں اس میں مینشن کیا ہوتا انتقال کے اندر، جبکہ اس کے مقابلے میں جو رجسٹری ہوتی ہے اس میں جو ہوتا ہے محل وقوع بالکل پلاٹ نمبر، اور اس میں آپ کے دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، مشرق مغرب، سارا محل وقوع جو ہے وہ اس میں برابر کر دیا جاتا ہے، اس میں مینشن ہوتا ہے، اور اس کو رجسٹری کہتے ہیں۔ تو ہمارے جو یہاں لوگ ہیں وہ رجسٹری کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، کیونکہ رجسٹری کے بعد پھر اس کو دوبارہ انتقال کے لیے درج کرا دی جاتی ہے، تو فائدہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ انتقال بھی ہو جاتا ہے اور رجسٹری بھی ہو جاتی ہے۔ تو رجسٹری میں نے آپ کو بتا دیا کہ محل وقوع جو ہوتا ہے، پلاٹ نمبر، اور اس میں مطلب دائیں پہ کون ہے اور بائیں پہ کون ہے، مشرق مغرب، پڑوسی، گلی، یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہوتی ہیں۔ جبکہ اس میں جو ہوتا ہے انتقال میں یہ ہوتا ہے کہ فلانے موضع میں فلانا کھاتہ نمبر میں آپ کو 9 مرلے کا آپ مالک ہو، اور آپ کے نام پہ چڑھ جاتا ہے، اس میں وہ جو ہوتا ہے حدود اربع جو ہوتا ہے وہ مینشن نہیں ہوتا۔ تو یہ بیسیکلی آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تیسری چیز جو ہے پاور آف اٹرنی، جسے ہم مختار عام کہتے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنا کسی کو اختیار دے دیتے ہو، مختار عام دے دیتے ہو، کہ آپ کہتے ہو کہ لے لیتے ہو، لیکن یاد رکھیں اگر بائے اور یعنی کہ جو بیچنے والا ہے یا مشتری خریدنے والا، ان میں سے دینے والا اور جس نے لیا ہے ان میں سے کوئی بھی فوت ہو گیا تو پاور آف اٹرنی واپس اصل مالک کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے پاور آف اٹرنی کے لیے آپ کے پاس کیا چیز ہونی ضروری ہے؟ آپ سیدھا پہلے پٹوار خانے جاتے ہو اور وہاں سے آپ جو ہے نا لیتے ہو فرد لینے کے بعد جو ہے آپ اس کے بعد تحصیل میں جاتے ہو، اور تحصیل میں جا کے رجسٹرار صاحب جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پاور آف اٹرنی دیتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے اگر دینے والا یا جو ہے لینے والا ان میں سے کسی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو وہ جو اصل اونر ہے اس کے پاس وہ واپس چلی جاتی ہے۔ اس لیے جب لاکھوں روپے کی آپ پیسے کر رہے ہیں، پیمنٹ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ انتقال یا رجسٹری لیں۔ مختار نامہ اتنی پاورفل چیز نہیں ہے، یہ مطلب گزارا کا کام چلانے کے لیے اکثر لوگ ٹیکسز سے بچنے کرنے کے لیے اس کا سہارا لیتے ہیں، لیکن
اس سے بچنا چاہیے۔ جو بڑی پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ مختار نامے سے پرہیز کریں اور وہ کریں۔ باقی رہ گئی بات سٹھے پر، سٹھے کی تو جو ہے آپ کو میں بتا دوں، پیمنٹ ہاں اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن بڑی پیمنٹیں سٹھوں پہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس پہ بڑی پیمنٹیں جو ہیں وہ اس پہ انتقال یا رجسٹری پر ہی کرنی چاہیے۔ اور فائل جو ہے، فائل پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اونر کو دیکھا کریں۔ اونر اگر اس کا رجسٹرڈ آفس ہے تو بالکل اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، وہ بھاگ نہیں سکتے۔ اگر اس کا اونر اچھا نہیں ہے اور اس کی کوئی وہ نہیں ہے، پھر آپ اس میں خدا نخواستہ اگر ایسے مطلب اتنی وہ نہیں ہے، پھر اس کی ویلیو نہیں ہے، آپ اس میں سموسے کھائیں اور پکوڑے کھائیں، باقی اس کی اتنی کوئی خاص پھر ویلیو نہیں رہ جاتی۔ ہاں اگر اس کا اونر اچھا ہے اور رجسٹرڈ دفتر ہے تو اس فائل کی بھی پھر اپنے ایک مقام اور ویلیو ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ کو اس ٹاپک پر مزید میں ہر ایک پر یعنی کہ الگ سے ویڈیو بھی بناؤں گا، لیکن یہ ایک اس میں میں نے ساروں کو کنٹرول کیا ہے کہ یعنی کہ فائل کا بھی مختصر تعارف کرا دیا ہے، مختار نامے کا بھی میں نے اس میں تعارف کرا دیا ہے جسے پاور آف اٹرنی کہتے ہیں، اور مختار نامے سے پھر مختار خاص جو ہوتا ہے وہ اس میں بھی تھوڑی سی بات کسی اور ٹاپک میں، ابھی یہ ساری چیزیں گھل مل جائیں گی۔ اور بیسیکلی اس ویڈیو میں میں نے جو ہے آپ کے سامنے جو رجسٹری ہے اور انتقال ہے ان دونوں کے درمیان جو ڈیفرنس ہے، فرق ہے، وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اچھی جو پراپرٹی کے حوالے سے جو انفارمیشن ہوں گی، جو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔